ہوتی ہے نا، اس ٹور آپریشن کی حیثیت سے ہم نے چلا لیا ہے اور وہ چل رہے ہیں. الزام لگایا جاتا ہے کہ جی آدھا خانہ مکہ جو گرا دیا گیا ہے، وہاں بڑے بڑے اسکائی اسکیپرز بن رہے ہیں، بلڈنگز بن رہی ہیں. وہ بھائی صرف پاکستان کے لیے گرایا گیا، پوری دنیا کے تمام ممالک تک 57 ممالک اس پر تو تنقید بے معنی اور بے جا ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ فیسیلیٹیشن کے اعتبار سے، علاقے کی خوبصورتی کے اعتبار سے بہت جتنا کام سعودی حکومت نے کیا ہے، میرے خیال سے اس کی تعریف کی جانی چاہیے. گشمالہ طارق صاحب علیہ. جی السلام علیکم گشمالہ صاحب، مبارک کو بہت بہت حج کی آپ کو. جی تھینک یو. جی آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. جی صاحب بتائیے گا کہ آپ ابھی واپس آئی ہیں ریسنٹلی، اور آپ کی وہاں سے بھی وہاں پہ کال ہم سنتے رہے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر. یہ بتائیے گا کہ بد انتظامی کا اصل مرکز کہاں ہے جہاں سے ٹھیک کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو منسٹری ہے کنسرن، جو اس کا ٹاپ مین ہے، وہیں سے رویے فلو کرتے ہیں. اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سارے اس کے نیچے کے افسران جو ہیں وہ اپنے اپنے کام سنبھالیں، اپنے اپنے کام کرتے ہیں. اگر کہیں سے کمپلینٹ شروع میں ہی آ رہی تھی اور جیسے کمیٹی بنا کر بھیجی گئی تھی اور پتہ چل رہا تھا کہ دور لیے گئے ہیں بلڈنگز اور زیادہ مہنگی لی گئی ہیں، تو یہ اسی وقت ان کو چاہیے تھا اس کے اوپر ایکشن لیتے، نہ کہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل بن جاتے یا کہہ دیتے کہ جی یہ میرے ایمبٹ میں نہیں ہے. اگر ان کے ایمبٹ میں نہیں ہے تو پھر استعفیٰ دے دیتے. تو جو ان کی منسٹر آف اسٹیٹ ہے وہ کہتی ہے میرا کوئی سنتا نہیں ہے. مطلب اللہ ہی حافظ تھا. اس دفعہ تو حاجیوں کا جو سلسلہ ہوا ہے کہ 9 کلومیٹر دور اور 12 کلومیٹر دور جو بلڈنگز تھیں اور جو مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، اس کے علاوہ ٹرانسپورٹرز کو سعودی حکومت نے پکڑا ہوا تھا. ٹرانسپورٹرز جنہوں نے آگے کانٹریکٹ دیے ہوئے تھے اور پاکستانی تھے، ان کو انہوں نے بند کیا ہوا تھا کرپشن کے اوپر، چارجز کے اوپر. تو مطلب کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا. گشمالہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیے، میں سلیم بخاری ہوں اب آپ سے مخاطب. جی آپ وہاں موجود تھی، آپ حکومت میں بھی رہی ہیں، آپ نے سارا طریقہ کار ہوتا ہوا بھی دیکھا ہے، آپ کیبنٹ میٹنگز میں بھی رہی ہوں گی، حج پر جاتی رہتی ہیں اکثر. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کا جو عملہ، خدام وہاں تھے، وزارت حج کا عملہ وہاں تھا، اسپیشل ارینجمنٹ کیے جاتے ہیں، ان کی یہ بے حسی جو ہے، اس کی وجہ صرف یہ مال بنانا ہے یا ان کی نااہلی بھی ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو بخاری صاحب جو خدام جاتے ہیں ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. دوسرا ان کو پولیٹیکلی اوبلائج کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور حج کرنے کے چکر میں ان کو بھیج دیا جاتا ہے. تو وہ بیچارے خود پہلی دفعہ جا رہے ہوتے ہیں اور حج کر کے احرام پہن کے وہ اپنی عبادت میں لگ جاتے ہیں. وہ باہر نکل کے بھی نہیں دیکھتے کہ باقی حاجیوں کا کیا عالم ہے. صرف اگر کوئی تھوڑا بہت کام کرتا ہے تو جو فوجی خدام گئے ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو باقی دوسری منسٹری سے گئے ہوتے ہیں یا پولیٹیکل خدام بنا کر بھیجے جاتے ہیں وہ تو اوبلائج کرنے کے چکر میں بھیجے جاتے ہیں. اس دفعہ ہم نے ان کو بار بار لوگوں کو، شگفتہ کو بھی کہا کہ بھئی ان کو باہر بھیجے. انہوں نے کہا وہ سن ہی نہیں رہے ہیں. ایک تو ان کی ٹریننگ ہی کوئی نہیں، نہ انہیں رستے پتہ ہے، وہ باقی حاجیوں کی مدد کیا کریں گے یہ بتائیے. انڈیا کے جو خدام ہوتے ہیں وہ یونیفارم پہن کے جاتے ہیں، they are not allowed to wear احرام and they are not allowed to do حج. لیکن ہمارے وہاں جب حج کی مشغولیت میں چلے جاتے ہیں، پھر دوسرا کیا ہوتا ہے، جتنا وہاں کا لوکل سٹاف ہوتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو بلا لیتا ہے کہ بھئی آ جاؤ حج مشن کے اندر، تمہیں ٹھہرا کے حج کرا دیں گے. گشمالہ صاحبہ یہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ ان کے تمام رشتہ دار آ کر ان خیموں میں بھرے ہوتے ہیں. پھر میڈیکل سٹاف کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے جو اپنے ایٹیٹیوڈ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. بتایا اگر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو صرف فوجی وہاں پہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں. جو باقی جو ہمارا مشاہدہ ہے اس کے مطابق میں نے باقی لوگوں کو کام کرتے نہیں دیکھا. جی دوسری چیز یہ کہ ایٹیٹیوڈز عجیب ہیں وہاں پہ. اگر اس دفعہ ساری چیز یہ سعودی گورنمنٹ پہ ڈال رہے ہیں وزیر صاحب، تو اگر سعودی گورنمنٹ کی بھی مس مینجمنٹ تھی تو آپ نے اور میں نے تو نیگوشیٹ نہیں کرنا تھا، وہ بھی وزیر نہیں کرنا تھا. تو وزیر صاحب ان کے ساتھ بات کرتے، پھر اگر ان کے اوپر کر رہے ہیں وہاں پہ مکتب دیے گئے جو کہ مزدلفے کے اندر پڑ رہے تھے جی، اور ان کے اندر نہ بجلی تھی، نہ پانی تھا، نہ نیچے کارپیٹ تھے. بستر آپ چھوڑ دیں، تکیہ اور گدا. اور اس کی گواہی آپ کو مختلف اثر و رسوخ والے لوگ بھی دے سکتے ہیں جس میں رمدے صاحب بھی شامل تھے. یہ بتائیے مجھے گشمالہ صاحبہ کہ آپ کیا کوئی حکومت کو اپنی طرف سے کوئی رپورٹ بنا کے، آپ ذمہ دار سیاستدان ہیں، آپ ایک سیاسی جماعت کی ایک رکن ہیں،
آپ ان کو کوئی رپورٹ لکھ کے انلائٹن کرنا چاہیں گی کہ کیا ہوا وہاں؟ مختصر جواب دے دیجیے مجھے پلیز۔ بخاری صاحب انہوں نے ایک کمیٹی بنا کر بھیجی اور ذمہ دار لوگ تھے تمام ممبر آف پارلیمنٹ، انہوں نے ان کو آ کے رپورٹ دی، پھر امبیسڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک رپورٹ دی، رپورٹس کے اوپر یہ عمل کرنا چاہیں 100 دفعہ ہم اپنے مشاہدے اور اپنی رپورٹس آبزرویشن لکھ کر دیں، لیکن اس پہ عمل کون کرے گا؟ عمل تو پھر حکومت نے کرنا ہے نا جی۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے بتایا ہمیں کہ وہاں کیا ہوا اور آپ نے کیا دیکھا۔ اصل دکھ سر یہی ہے جو انہوں نے یہ کہا ہے، آج ہم کر رہے ہیں نا پروگرام، کل کر لیں گے، 2 دن اور ہم بھونک لیں گے اس ملک کے اندر، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے تم کوئی ختم ہو گیا، رپورٹ آئی سپٹمبر میں رپورٹ آئی، جی جی 2 مہینے میرے پہلے۔ خیال سے بریک نہ لے لیں، بریک کے بعد پھر آئیں گے تاکہ گفتگو ذرا پورے جذبے سے ہو سکے۔ چلتے ہیں ایک بریک کے لیے پلیز۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس کالز کا تو ایک طویل سلسلہ ہے جو جاری ہے، لیکن چونکہ پروگرام میں بہت ساری باتیں کرنی ہیں، بہت سے خیالات اور جذبات جو ہیں وہ آپ تک پہنچانے ہیں، اس لیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہم اتنی کالز جو ہے وہ اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں۔ جی، اور یہ آپ بات کر رہے تھے اس سے پہلے کچھ؟ اب میں وہی بتا رہا تھا کہ یہ جو ٹوٹل انتظامات ہیں، اتنا عرصے جو 1 سال رہتے ہیں، اس سال کے اندر یہ کچھ نہیں کرتے۔ اور پھر دوسری بات سر یہ کہ جو انہوں نے گوشمالا نے 3-4 باتیں بڑی کمال کی ہے کہ ہمارے ہاں جو حاجیوں کو خدمات کے لیے لوگ بھیجے جاتے ہیں وہ خالصتاً نہیں، سفارش پہ بھیجے جاتے ہیں، اور یہ طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ اب تم نے حج، اور ان کا حج نہیں ہوتا شرن بھی۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ حج من استطاع سبیلا، اللہ جب تم کو اللہ استطاعت دے تو تم حج کرو۔ اور ساتھ ساتھ وہ مثالیں دے رہی ہیں کہ دوسرے ملکوں کے جو حاجی آتے ہیں وہ یونیفارم میں باقاعدہ وردیاں پہن کے اور خدمت کرتے ہیں، انہوں نے افواج کو بچا لیا، حالانکہ وہ ایک بات کسی حد تک ڈسپلن میں رہتے ہیں۔ وہ ایک تو وہ آرگنائز فورس ہے، اور ایک کافی عرصے سے جا رہے ہیں جو لوگ وہاں سے جاتے ہیں وہ آ کے اپنے جذبات شیئر کرتے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی ٹریننگ، بنیادی اصول ان کو بتا کے۔ ویسے بھی اگر ان کا کپتان کو کھڑا کر گیا نا وہاں، تو بے شک وہاں شیطان کو پتھر پڑ رہے ہوں، ان کو پتھر پڑ جائیں، وہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ فرق تو کوالٹیٹیو ہے، لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم سفارش پر یا پولیٹیکل کنسیڈریشن پر کسی کو بھیجیں، میرے خیال سے اس سے زیادہ حج کے ساتھ یعنی تکلیف دہ بات نہیں ہو سکتی، اور حج کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے باقاعدہ چاہے آپ ایک پوری کلاس کی ٹریننگ کریں۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کو ایک مکمل طور پر، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو مکمل میرٹ کے اوپر کسی بندے کو وہاں پر بھرتی کرنا ہے۔ حج کے اندر ایک زمانہ ہوتا تھا کہ وہ بابا جی 2-3 بڑے پرانے بیچارے بیٹھے ہوتے جو وہاں سرو کرتے تھے، اور بغیر قرض و قائد کے وہیں رہے، وہیں زندگی گزاری، وہیں مدینہ میں فوت۔ یہاں سے ایک زمانے میں یہاں سے پیر مہر علی شاہ صاحب ہر سال حج پہ جایا کرتے تھے، وہاں جا کے وہ حجاج خدمت کرتے تھے، اور بہت سارے پاکستانیوں نے میں آپ کو ایک اور مثال دوں، لیکن سوڈانیز کو جی خدام قرار دے دیا گیا، رسول وقت کریم کے وقت میں دے دیا گیا تھا، وہ آج تک آتے ہیں، اس میں جنریشن آفٹر جنریشن لوگ آ رہے ہیں، اور اسی خشوع و خضوع کے ساتھ، بالکل ٹھیک، اسی ڈسپلن کے ساتھ، بالکل ٹھیک، وہ وہاں کام ہمارے ہاں کوئی ایسا اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر کے کہ میں وہاں جاؤں اور صرف آپ سوچیں کہ سقایا کا ایک خاص جو بنو عباس کے ساتھ ایک منسلک تھا کہ وہ لوگ خدمت کرتے تھے، حاجیوں کی پانی پلاتے تھے، ان کو کھانا کا انتظام کرتے تھے، مستقل طور پہ چلے۔ ایک خانہ کعبہ کی تولیت ہوتی تھی، کوئی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہتا کہ یار مجھے اس خانہ کعبہ کی اس سقایا کا ہی درجہ دے دیا جائے، میں وہاں پہ خدمت کروں گا، وہاں رہ لوں گا، زندگی گزار لوں گا۔ نہیں، اس بات کی لائن ضرور لگے گی کہ اس دفعہ میری پارٹی آ گئی ہے تو مجھے بھیجا جائے خدام حجاج میں، اس دفعہ میری پارٹی آ گئی۔ روایت موجود ہے کہ باقاعدہ اسپیشل فلائٹس چلا دی جاتی تھی، جہازوں میں بندے جاتے تھے، صحافی حضرات پورا کا پورا 250 صحافی جا رہے ہیں، مطلب چھوڑ دے باقی کو تو چھوڑ دے، جو کہ یہ تبصرے کرتے ہیں وہ جاتے ہیں، بیوروکریسی کے لوگ ادھر جاتے ہیں، بلکہ وہ جو عرب کے شیخ جو شکار کھیلنے آتے ہیں نا، وہ تحفتاً حج پہ پیش کرتے ہیں۔ میں اب رہا ہوں، مجھے اسے دیکھیے، وہ تو اگر کوئی صاحب توفیق ہو اور کسی غریب کو حج کرا دے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، یا بدل حج کہہ دیں، بہت سارے راستے، استطاعت کی بات ہے نا سر، مسئلہ سر وہ بھی بہت سارے راستے تو اور یہ ہے نا،